نواز شریف نے مریم نواز کو شاہد خاقان عباسی کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کر دی۔ مریم نواز جلد سینئر پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ شاہد خاقان عباسی سے ملاقات کریں گی۔ شاہد خاقان عباسی ملکی اور پارٹی بڑے فیصلوں میں نظر انداز کیے جانے پر پارٹی سے ناراض۔ پولیس لائن مسجد خودکش حملے میں 88 شہادتوں پر پشاور غم میں ڈوب گیا۔ سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں، 150 سے زائد زخمی اسپتالوں میں زیر علاج، کئی کی حالت تشویشناک۔ ملبے تلے مزید افراد کے دبے ہونے کے خدشات، پاک فوج اور 1112 کے ریسکیو کام جاری۔ مسجد کی صفائی ستھرائی شروع کر دی گئی۔ خودکش دھماکے میں شہید ڈی ایس پی عرب نواز اور ڈی ایس پی عصمت اللہ سمیت 6 شہداء کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی۔ دھماکے کے مقام سے ملنے والا سر اور اعضاء فورنزک کے لیے بھیج دیے گئے۔ خودکش حملہ آور کے اعضاء ہونے کے خدشات، مسجد کے پلر گرنے سے چھت گری جس سے زیادہ نقصان ہوا۔ ابتدائی رپورٹ وزیر اعظم شہباز شریف کو پیش کر دی گئی۔ وزیر داخلہ نے پولیس لائنز پشاور میں حملہ آور کو سہولت کار ملنے اور علاقے میں پہلے سے موجود ہونے کا امکان ظاہر کر دیا۔ خالد خراسانی گروپ کی طرف سے ذمہ داری قبول کی گئی۔ سانحے کے بعد کیسے کہا جا سکتا ہے کہ پختونخوا میں الیکشن ہو سکتے ہیں؟ رانا ثناء اللہ کا سوال۔ اقوام عالم دہشت گردی کے ناصور کے خلاف یکزبان۔ اقوام متحدہ نے عبادت گاہ پر حملہ قابل نفرت اقدام قرار دے دیا۔ امریکہ کی دہشت گردی کے واقعے کی شدید مذمت۔ روس کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عالمی تعاون پر زور۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ ہے، سعودی عرب کا اعلان۔ پنجاب حکومت کا خودکش حملے کے زخمیوں کے علاج کے لیے میڈیکل ٹیمیں پشاور بھیجنے کا فیصلہ۔ نگراں وزیر صحت نے لیڈی ریڈنگ اسپتال انتظامیہ سے رابطہ کر لیا۔ ادویات، خون اور طبی سہولیات دینے کی پیشکش۔ زمان پارک میں تحریک انصاف کی جانب سے شہدائے پشاور کے لیے خصوصی دعائیہ تقریب۔ خواتین اور بچوں سمیت کارکنان کی بڑی تعداد نے شہداء کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی۔ شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا عزم۔ حیدرآباد میں سی ٹی ڈی نے ٹنڈو محمد خان روڈ پر دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ کالعدم دہشت گرد تنظیم کے دہشت گرد کو گرفتار کر دیا۔ قبضے سے 450 گرام بارودی مواد برآمد۔ بم تیار کر کے سیکورٹی اہلکاروں پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ آئی ایم ایف وفد کے پاکستان آتے ہی ڈالر کی اونچی پرواز نیچے آنے لگی۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 4 روپے 55 پیسے سستا، ڈالر کی قیمت 265 روپے 20 پیسے تک پہنچ گئی۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان قرض کی اگلی قسط کے لیے ٹیکنیکل سطح کے مذاکرات جاری۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی وفد سے ملاقات۔ پروگرام پر عمل درآمد جائزہ لیا گیا۔ پالیسی سطح پر بات چیت 3 فروری سے شروع ہوگی۔ کراچی والوں کے لیے اچھی خبر، فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 10 روپے 80 پیسے سستی کر دی گئی۔ نیپرا نے دیگر شہروں کے لیے بجلی 2 روپے 31 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی منظوری دے دی۔ کمی دسمبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دی گئی ہے۔ ملک میں بجلی کا حالیہ بریک ڈاؤن کیوں ہوا؟ نیپرا نے پاور سیکٹر کے تمام شراکت داروں کو آج 2 بجے طلب کر دیا۔ شراکت داروں کی آراء کے بعد انکوائری کی نوعیت کا فیصلہ ہوگا۔ کراچی میں چاول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، شہریوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ٹویوٹا 60 روپے، باسمتی 50 روپے، پونیا 70 روپے اور سیلا چاول کی 70 روپے فی کلو تک مہنگا ہو گیا۔ اسلام آباد میں پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئی۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں توشیخانہ ریفرنس میں فوجداری کارروائی کی سماعت۔ عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 7 فروری کی تاریخ مقرر۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کیس میں عمران خان کی عبوری ضمانت میں 10 فروری تک توسیع۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت میں فواد چودھری کی درخواست ضمانت پر سماعت۔ عدالت کا الیکشن کمیشن کے وکلاء کو وقت دینے سے انکار۔ پروسیکیوٹر کو ریکارڈ سمیت طلب کر دیا۔ سابق وفاقی وزیر بابر غوری غیر ملکی پرواز سے اہلیہ کے ہمراہ دبئی سے وطن واپس پہنچ گئے۔ امیگریشن کلیئرنس کے بعد گھر روانہ ہو گئے۔ سندھ ہائی کورٹ نے چند روز پہلے بابر غوری کی غیر موجودگی میں ان کی حفاظتی ضمانت منظور کی تھی۔ ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی میں 9 نئے ارکان شامل، بی ایس پی کے 6 اور متحدہ بحالی کمیٹی کے 3 ارکان شامل۔ ایم کیو ایم پاکستان نے سرکولر جاری کر دی۔ کوہاٹ کے تاندر ڈیم میں کشتی ڈوبنے کے واقعے میں مزید 11 طلبہ کی لاشیں نکال لی گئیں۔ مرنے والوں کی تعداد 21 تک پہنچ گئی، 7 کو بچا لیا گیا۔ کراچی کے مواج گوٹ میں بچوں کی اموات نہ تھم سکیں، زیر علاج ایک اور بچے نے دم توڑ دیا۔ مرنے والوں کی تعداد 20 تک پہنچ گئی۔ محکمہ صحت نے اموات کی وجہ زہریلا دھواں قرار دیا تھا۔ نکمے اور کام چور تھانے داروں کو لگانے پر آئی جی سندھ ناراض، ہر حال میں رزلٹ مانگ لیے۔ اسٹریٹ کرائم کنٹرول کرنے کی رپورٹ مسترد کر دی۔ غلام نبی میمن نے افسران کی کارکردگی کو غیر تسلی بخش قرار دے دیا۔